چین میں کرونا پھر سر اٹھانے لگا، ایک دن میں 38 ہلاکتیں ہو گئیں۔ ایٹمی جنگ کے خطرات کی بابت روس نے ایک بار پھر انتباہ دے دیا۔ شمالی مقبوضہ فلسطین میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ نے ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس سے تعلقات ختم کر دے۔ سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ یوکرین نے روس کی 2 پیٹرول بوٹس تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے چین کے حوالے سے۔ چین میں 6 منزلہ رہائشی عمارت منہدم، 23 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور آخر میں بات کریں گے عراق کے حوالے سے۔ عراق میں قائم ترکی کا غیر قانونی فوجی اڈہ راکٹوں کا نشانہ بن گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں حاشر رضا۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیون ٹو اہل بیت چینل۔ ویلکم بیک ٹو i14 نیوز۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے چین کے حوالے سے۔ چین میں کرونا پھر سر اٹھانے لگا، ایک دن میں 38 ہلاکتیں ہو گئیں۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق چین کے مشرقی تجارتی مرکز شنگھائی میں کرونا کے نئے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور مہلک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شنگھائی میں تمام تر احتیاطوں اور کرونا ویکسین کی تیز رفتار مہم کے باوجود 2 روز قبل 47 افراد کرونا سے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مختلف وارڈز میں داخل کرونا کے 38 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح شنگھائی میں گزشتہ روز 7084 کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 2 روز قبل بھی کرونا ٹیسٹنگ کے دوران پورے دن میں 8932 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ ایٹمی جنگ کے خطرات کی بابت روس نے ایک بار پھر انتباہ دے دیا۔ روس کے سرگئی لاروف نے ایٹمی جنگ کے امکان کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی قسم کے مسلح تصادم کی روک تھام ضروری ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نیٹو کے رکن ممالک روس اور یوکرین کے درمیان امن سمجھوتے کو سبوتاژ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے نیٹو اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ یوکرین کو اسلحے کی فراہمی کا سلسلہ بند کریں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانوی وزیر دفاع نے 8000 برطانوی فوجیوں کو درجنوں ٹینکوں، ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے کے ساتھ مشرقی یورپ میں تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شمالی مقبوضہ فلسطین میں آگ بھڑک اٹھی۔ شمالی مقبوضہ فلسطین کی احراش کالونی میں بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ صہیونی حکومت کی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آتش زدگی کا یہ واقعہ سنیچر کی شام شمالی مقبوضہ فلسطین کی احراش کالونی میں پیش آیا، جس کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ رپورٹ کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کے 9 دستوں اور ان کی مدد کے لیے 4 طیاروں کو استعمال کرنا پڑا۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے آتش زدگی کی وجوہات اور اس سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ نے ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس سے تعلقات ختم کر دے۔ امریکہ ایک بار پھر ہندوستان پر روس سے تعلقات ترک کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونیو بلنکن نے کانگریس کی مختلف کمیٹیوں میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان پابندیاں لگے بغیر ہی رضاکارانہ طور پر روس سے الگ ہو جائے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ روس سے تیل اور ہتھیار خریدنے کی وجہ سے ہندوستان پر پابندی نہ لگائی جائے، بلکہ پابندیوں کے بغیر ہی اس کو روس سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دلائی جائے۔ سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید میں لاکھوں عازمین نے شرکت کی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے بھی مسجد الحرام میں عید کی نماز ادا کی۔ ترکی، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور کینیڈا میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ ملیشیا، برونائی اور تھائی لینڈ میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں عید الفطر منگل 3 مئی کو منائی جائے گی۔ یوکرین نے روس کی 2 پیٹرول بوٹس تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ یوکرین نے روسی بحریہ کی 2 جدید ترین پیٹرول بوٹس تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یوکرین کے ملٹری چیف نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ 2 روسی پیٹرول بوٹس کو آج صبح یوکرین کے زمینی جزیرے کے قریب تباہ کیا گیا۔ انہوں نے اس کارروائی کو یوکرین کی فورسز کی فتح قرار دیا۔ روس کی جانب سے کشتیوں کی تباہی کی اطلاعات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے چین کے حوالے سے۔ چین میں 6 منزلہ رہائشی عمارت منہدم،
23 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक चीन के वस्ती शहर जेंगसा में 6 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। इमारत में एक होटल, दर्जनों दुकानें और गेस्ट होम्स थे। इमारत के मलबे में दर्जनों अफराद दब गए। रेस्क्यू अदारों की इमदादी कामों के दौरान इमारत के मलबे से 23 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि 5 से ज़ायद अफराद को जिंदा निकाल लिया गया और अब भी 18 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इमारत के गिरने की वजह का तयन नहीं किया जा सका, ताहम ख्याल किया जा रहा है कि किराएदार इमारत के स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए मरम्मत करा रहा था और इमारत गिरने की वजह यही बनी है। और आखिर में बात करेंगे इराक के हवाले से। इराक में कायम तुर्की का गैर कानूनी फौजी अड्डा रॉकेटों का निशाना बन गया। मीडिया ज़राए का कहना है कि मूसल के इलाके बाशिका में तुर्की के गैर कानूनी फौजी अड्डे ज़लीकान पर रॉकेटों से हमला हुआ है। रॉकेट हमले से होने वाले जानी और माली नुकसानात के बारे में मज़ीद तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी। इससे कबल भी इराक में तुर्की के फौजी अड्डे कई बार रॉकेट हमले का निशाना बन चुके हैं। गैर मुल्की फौजियों की गैर कानूनी मौजूदगी से नाराज इराक की मुजामती तंजीमों ने अब अमरीकी दहशतगर्दों के साथ साथ तुर्की के फौजियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। i14 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग i14 न्यूज़ और विजिट आवर वेबसाइट i14news.tv एंड लॉग ऑन टू फेसबुक पेज www.facebook.com/i14news। This is Hashir Raza signing off from i14 News. Allah Hafiz.